السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صدق اللہ العظیم۔ وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله۔ قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين هي الحالقة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بہت عزت و احترام کے مستحق میرے بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی۔ اس حدیث کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پیارے صحابی ابو درداء رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کا صحابہ اکرام کے درمیان بڑے اونچا مقام ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو حکیم هذه الامہ کا لقب دیا تھا کہ یہ ابو درداء کون ہیں؟ یہ امت محمدیہ کے حکیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اندر حکمت کو بھر دیا ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ اکرام سے معلوم کیا کہ میں تمہیں کوئی ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقے سے بھی افضل ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی گفتگو کا انداز تھا۔ جب آپ کو کسی بات کی اہمیت بیان کرنا مقصود ہوتی تو آپ صحابہ اکرام سے از خود سوال کرتے تاکہ صحابہ کے دل میں شوق پیدا ہو، طلب پیدا ہو، ان کے ذہن میں فکر پیدا ہو جائے۔ جب انسان کے دل میں طلب ہوتی ہے، انسان کے دل میں شوق ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں فکر ہوتی ہے، ایسے وقت میں جو بات کہی جاتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر انسان کے دل میں شوق نہ ہو، طلب نہ ہو، ذہن میں فکر نہ ہو، کیسی ہی شاندار بات کہہ دی جائے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسان کی طبیعت اسے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ صوفیہ اکرام نے اپنی کتابوں کے اندر یہی بات لکھی کہ انسانوں کی کامیابی کا راز اس میں ہے کہ انسان اپنے دل میں دین کی طلب پیدا کرے، اپنے ذہن میں دینی فکر پیدا کرے، اپنے دل میں اللہ کی عبادتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا کرے، طلب پیدا کرے۔ یہ طلب، یہ فکر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بے چین کر دیتی ہے، بے تاب کر دیتی ہے، بے قرار کر دیتی ہے۔ انسان کو اس وقت تک قرار نہیں آتا، اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ انسان اپنے مقصود کو حاصل نہ کر لے۔ دنیا کے اندر اگر کسی کو بھوک لگ جائے، بھوک کے معنی ہے کھانے کی طلب، بھوکے انسان کو اس وقت تک سکون نہیں ملتا جب تک کہ کھانا نہ کھا لے۔ پیاسے انسان کو دنیا میں اس وقت تک قرار نہیں آتا جب تک کہ پانی نہ پی لے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے دل کے اندر دین کی ایسی طلب پیدا کریں کہ ہمیں بھی اس وقت تک قرار نہ آئے جب تک نماز نہ پڑھ لیں، ہمیں بھی اس وقت تک سکون نہ ملے جب تک کہ قرآن مجید کی تلاوت نہ کر لیں، ہماری بیتابی اس وقت تک دور نہ ہو جب تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ نہ کر لیں۔ نماز پڑھیں، ہمیں سکون مل جائے، نبی علیہ السلام کی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، ہمیں سکون مل جائے۔ یہ فکر، یہ طلب
صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی۔ صحابہ اکرام کا یہی حال تھا، ہر وقت ان کے اندر طلب رہتی، ہر وقت ان کے اندر یہ فکر تھی کہ مرنے کے بعد میرا انجام کیا ہوگا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اس کے بعد جنت اور جہنم، نہ معلوم میرا انجام کیا ہوگا۔ صبح سے لے کر شام تک صحابہ اکرام جتنے کام کرتے، ہر وقت انہیں یہ فکر لیتی کہیں میرا یہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا تو نہیں، کہیں میرا یہ عمل اللہ کے احکام کو تو توڑنے والا نہیں، کہیں میرا یہ عمل قرآن مجید کے تو معارض نہیں، کہیں میرا یہ عمل اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے خلاف تو نہیں۔ ان کے اندر یہ فکر تھی، اس فکر نے انہیں جنت کا مستحق بنا دیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت انزلہ رضی اللہ عنہ ہیں، ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا نافق حنظلہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے معلوم کیا کیا بات ہے، ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول جب آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں، آپ کی باتوں کو سنتا ہوں، ہر وقت میری فکر میں آخرت اور جنت اور جہنم رہتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کے احوال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی باتوں کو سن کر میرے دل میں رقت اور نرمی پیدا ہو رہی ہے، اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ جب میں اپنی مجلس سے اٹھ کر اپنی بیوی بچوں میں جاتا ہوں، میری وہ کیفیت نہیں رہتی جو آپ کی مجلس میں ہے، آپ کی مجلس کی کیفیت کچھ اور ہے، گھر جا کر کیفیت کچھ اور ہے۔ اللہ کے رسول یہ تو نفاق کی علامت ہے، ایسا لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے انہیں تسلی دلائی، انہیں اطمینان دلایا اور کہا حنظلہ یہ تو وقت وقت کی بات ہے، کبھی ایک حالت کا انسان پر غلبہ ہوتا ہے اور کبھی دوسری حالت کا غلبہ ہوتا ہے، بس تم اتنا کرو اللہ نے جو کام بتائے ان پر عمل کرو، میری اطاعت کرتے رہو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ خلیفہ ثانی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا عمر جس راستے سے جاتے ہیں شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جب اللہ نے مجھے معراج پر بلایا تو جنت میں اپنی آنکھوں سے حضرت عمر کا محل دیکھ کر آیا۔ کتنے موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں بشارت دی عمر جنتی، عمر جنتی، عمر جنتی۔ جب ان کی خلافت کا دور آیا ان کی فکر کا کیا حال تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حذیفہ ابن الیمان، یہ آپ کے وہ صحابی جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کا رازدار کہا جاتا، اور تمام صحابہ اکرام میں تنہا وہ یہ صحابی ایک ہیں حضرت حذیفہ ابن الیمان، جنہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما کے چلے گئے، کبار صحابہ اکرام کے سامنے جب کوئی جنازہ آتا تو صحابہ اکرام کی نگاہ حضرت حذیفہ کی جانب ہوتی۔ اگر حذیفہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے تو صحابہ اکرام سمجھ لیتے کسی صحابی کا انتقال ہوا، کسی مسلمان کا، اور اگر حضرت حذیفہ ابن الیمان نہ ہوتے تو صحابہ اکرام سمجھ لیتے یہ منافق کا جنازہ ہے۔ ایک موقع پر عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور آ کر کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں منافقین کے نام بتائے۔ حذیفہ میں تم سے منافقین کے نام معلوم کرنے نہیں آیا، مجھے صرف اتنا بتا دو اس لسٹ میں میرا تو نام نہیں۔ یہ فکر تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنی بشارتیں دیں۔ میرے بھائیو یہ فکر اگر ہمارے اندر ہوگی تو یہ فکر ہمیں بھی جنت کا مستحق کر دے گی جیسے صحابہ اکرام کو کیا۔ جب صبح سے لے کر شام تک ہماری یہ فکر ہونی چاہیے میرا کوئی کام، میں جو یہ کام کر رہا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت کے خلاف تو نہیں، میرا لباس نبی کی سنت کے خلاف تو نہیں، میرا چہرہ نبی علیہ السلام کی سنت کے خلاف تو نہیں، میرے بچوں کی تعلیم نبی علیہ السلام کی تعلیم سے تو ہٹ کر نہیں، میرا کاروبار آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے تو الگ نہیں۔ اگر یہ فکر ہمارے اندر ہوگی تو میرے بھائیو یہ فکر ہمیں گناہوں سے روک دے گی اور یہ فکر ہمیں جنت کا مستحق بنا دے گی۔
میں نے شروع میں یہ بات عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو آپ صحابہ اکرام سے سوال کرتے، ان کے اندر شوق پیدا کرتے۔ آپ نے صحابہ اکرام سے یہ بات کہی کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز سے افضل ہے، جو صدقے سے افضل ہے، جو روزے سے افضل ہے۔ صحابہ اکرام ان عمل کے حریص رہتے، وہ یہ چاہتے کہ نبی ہمیں کوئی عمل بتائیں، ہم اس عمل کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور اس پر عمل کر کے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ صحابہ اکرام نماز کی فضیلت اللہ کے رسول سے سن چکے تھے۔ صحابہ اکرام نے یہ بات سنی تھی کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قریب ہوتا رہتا ہے، میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ وہ جتنے زیادہ نوافل پڑھتا ہے اتنا میرا قرب اسے نصیب ہو جاتا ہے۔ وہ اور زیادہ نوافل پڑھتا رہتا ہے، آگے جا کے ایک درجہ ایسا آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کہتا ہے میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی بندہ میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، وہ اپنی نگاہ کو غلط جگہ استعمال نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں سے غلط چیز نہیں پکڑتا، اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکالتا، اپنے قدموں سے غلط جگہ نہیں جاتا۔ یہ فضیلت صحابہ اکرام نے نماز کے نبی علیہ السلام سے سنی تھی۔ انہیں اس بات کا تعجب، ایسا کون سا عمل ہے جو نماز سے بھی افضل ہے؟ صحابہ اکرام نے نبی علیہ السلام سے روزے کی فضیلت سنی تھی۔ آپ نے روزے کے بارے میں فرمایا تھا، الصوم لی وانا اجزی بی، دنیا کے اندر دوسری جتنی عبادتیں روزے کے علاوہ اللہ نے سب کا اجر مقرر کیا۔ نماز کا اجر مقرر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اجر مقرر ہے، ذکر و اذکار کا اجر مقرر ہے، حج اور عمرے کا ثواب مقرر ہے۔ لیکن جب روزے کا معاملہ آیا تو اللہ نے یہ کہہ دیا، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أُجْزِي بِهِ، اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اس کا بدلہ تمہاری گنتی میں، تمہارے تصور میں نہیں آئے گا، اس کا بدلہ کل قیامت میں میدان حشر میں اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ روزے کی فضیلت آپ سے صحابہ اکرام نے سنی تھی، تو صحابہ اکرام کو تعجب تھا، ایسا کون سا عمل ہے جو روزے سے افضل ہے؟ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم اس عمل کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ آپ نے فرمایا، اصلاح ذات البین، آپس میں صلح کرانا۔ جب مسلمانوں کے درمیان ٹکراؤ ہو جائے، جب مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، جب مسلمانوں کے درمیان اختلاف نہ اتفاقی ہو جائے، کوئی ایسا کام کرنا جس کی وجہ سے ان کا جھگڑا ختم ہو جائے، ان کا اختلاف ختم ہو جائے، ایسا کام کرنا ان کے دل مل جائیں، بھائی چارہ قائم ہو جائے، ان کے درمیان اخوت قائم ہو جائے۔ اگر ایسا کرو گے تمہارا یہ عمل نماز سے افضل ہے، تمہارا یہ عمل روزے اور صدقے سے افضل ہے۔ لیکن یاد رکھنی چاہیے یہ بات، یہاں نماز روزے صدقے سے مراد فرض نماز، فرض روزہ نہیں، بلکہ نفل نماز، نفل روزہ ہے۔ ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو ساری رات نفل نمازیں پڑھتا ہے، سارا دن نفلی روزے رکھتا ہے، اور دن میں بہت سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے۔ ان سارے کاموں کی اپنے آپ میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ یہ دیکھے کہ دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، دو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے، وہ اپنی نفل نماز کو روک دے، وہ اپنے نفلی روزے کو روک دے، وہ اپنی نفلی صدقے کو روک دے، تھوڑا سا وقت نکال کر ان کے درمیان آئے اور ان کے اختلاف کو ختم کرا دے، ان کے دلوں کو ملوا دے، ان کے درمیان اخوت اور بھائی چارہ قائم کر دے۔ اگر وہ ایسا کرے گا، اللہ اس کے اس عمل پر ساری رات نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر دے گا۔ ایک طرف تو آپ نے یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی مسلمانوں کے درمیان اتفاق کراتا ہے، مسلمانوں کے آپس میں دل ملواتا ہے، محبت قائم کراتا ہے، یہ نفلی نمازوں سے افضل ہے۔
دوسری طرف آپ نے اس سے بالکل برعکس جملہ استعمال کیا. آپ نے فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، یا آپس میں نفرتیں، یا آپس میں اختلاف، یا آپس میں ناچاقی اور نا اتفاقی اور یہ ٹکراؤ، یہ مونڈنے والی باتیں ہیں. پھر آپ نے اس کی تشریح خود فرمائی. آپ نے یہ فرمایا تو میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے جھگڑے، تمہارے اختلاف تمہارے بالوں کو مونڈنے والے ہیں، بلکہ یہ تمہارے دین کو مونڈنے والے ہیں، تمہارے نامہ اعمال سے تمہاری نیکیوں کو ختم کرنے والے ہیں. اس سے اپنی امت کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے بچایا. بلکہ ایک موقع پر آپ نے یہ فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وهو محق. اگر کوئی انسان حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے تو میں جنت کے درمیان ایک گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. یعنی ایک انسان حق پر ہے اور اگر حق پر ہونے کے باوجود دوسرے اس سے حق چھین رہے ہیں، اگر وہ چاہے کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے حق مل جائے، لیکن وہ دیکھے اگر میں اپنا حق وصول کروں گا لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، لوگوں کے درمیان اختلاف ہوگا، لوگوں کے درمیان فساد ہوگا، لوگوں کے سر پھٹیں گے، چوٹیں آئیں گی، لوگ زخمی ہوں گے، کیا فائدہ، میں اسے اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا میں کل قیامت میں اسے جنت کے درمیان گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں. آپ نے یہ جملہ اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ ہمارے درمیان سے اختلاف ختم ہو جائے، تاکہ ہمارے درمیان سے جھگڑے اور نا اتفاقی ختم ہو جائے، ہمارے درمیان بھائی چارہ، محبت اور اخوت قائم ہو جائے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبت میں، اللہ نے اخوت میں، اللہ نے بھائی چارے میں ایک ایسا نور رکھا جو انسان کی دنیا کو روشن کرتا ہے، انسان کو آخرت کو روشن کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. اور اگر دنیا کے اندر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اللہ نے جھگڑے کے اندر ظلمت رکھی. جب جھگڑے میں ظلمت ہے تو اس کی دنیا بھی تاریک اور اس کی آخرت بھی تاریک، یعنی وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام. اس زمانے میں ہم اور آپ نے یہ سمجھ لیا نماز عبادت ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا روزہ اور صدقہ عبادت ہے، ہم نے یہ سمجھ لیا قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار عبادت ہے. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس سے بلند درجے کی بات آپس میں مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا ہے. آج ہمارا معاشرہ، آج ہم مسلمان اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد سے دور چلے گئے. یہی وجہ کہ آج ہمارے درمیان جھگڑے ہیں، یہی وجہ کہ آج ہمارے درمیان اختلاف ہے، یہی وجہ کہ آج ہمارے درمیان ٹکراؤ ہے، یہی وجہ کہ ان جھگڑوں کی وجہ سے آج ہماری زندگی جہنم بنی ہوئی ہے. یہ جھگڑے، یہ اختلاف اتنے عام ہو گئے کہ ان جھگڑوں کی برائی ہمارے دل سے نکل گئی. اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی شراب پیتا ہے ہم اسے برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی زنا کرتا ہے ہم اسے برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی سود لیتا ہے ہم اسے برا سمجھتے ہیں، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے اسے برا سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتا ہے، ہم اسے برا نہیں سمجھتے. حالانکہ یہ زانی سے بڑا مجرم ہے، حالانکہ یہ شرابی سے بڑا مجرم ہے، اس لیے کہ اسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجرم قرار دیا. اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. لیکن کیا بات ہے جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجہ. ایک وجہ تو یہ کہ شیطان مسلمانوں کے درمیان عداوتیں، نفرتیں پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم سے لے کر آج تک کھربوں انسانوں کو پیدا کیا، ہر انسان کو ایک چہرہ دیا، چہرے کے اندر دو آنکھوں کو فٹ کیا، دو کانوں کو فٹ کیا، ایک ناک دی، ایک تھوڑی بنائی، دو رخسار بنائے. لیکن حضرت آدم سے لے کر آج تک اس روئے زمین پر دو انسان ایسے پیدا نہ ہوئے جن کی آنکھیں 100% ایک جیسی ہوں، جن کی شکلیں ایک جیسی ہوں، جن کی ناک ایک جیسی ہو. شکلیں مختلف ہیں، بلکہ ہمارے انگلیوں کے پوروں میں جو لکیریں اور جو نشان ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان سے دوسرے انسان سے الگ بنائے. قرآن مجید نے ایک موقع پر
کافروں کے بارے میں یہ بات کہی. یہ کافر یہ کہتے ہیں، یہ منکر جو ہمارے منکر، جو رسول اللہ کے منکر، جو قرآن کو جھٹلانے والے، یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے، ہم جلا دیے جائیں گے، پانی میں دبا دیے جائیں گے یا مٹی میں دبا دیے جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا؟ قرآن مجید کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، ایحسب الانسان ان نجمع عظاما، کہ ان کا گمان یہ ہے کہ ہم ان کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکتے. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ ان کی انگلیوں کے پوروں پر جو نشان ہیں ہم اسے دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. ایک نو مسلم سائنٹسٹ کے سامنے جب قرآن مجید کی یہ آیت آئی اور اس نے اس کی تفسیر کو سنا، یہ پڑھا، تنہا اس آیت کو سن کر مسلمان ہو گیا اور وہ یہ بات کہنے پر مجبور ہوا، اتنا بڑا جملہ وہی لکھ سکتا ہے، اتنا بڑا جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہو، جس نے اس انسان کو بنایا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور اس جملے کو نہیں کہہ سکتا. قرآن مجید کی ایک ایک آیت ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے. میں نے یہ بات کہی، جب دنیا کے اندر دو چہرے ایک جیسے نہیں، دو آنکھیں ایک جیسی نہیں، تو میرے بھائیو ذرا یہ بتاؤ تو ہمارے مزاج ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری طبیعت ایک جیسی کیسی ہو سکتی ہے؟ کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے، کسی کا گرم ہوتا ہے، کسی کی پسند کچھ اور ہے، کسی کی کچھ اور ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. مزاجوں کے اختلاف کے باوجود، طبیعتوں کے مختلف ہونے کے باوجود دو انسان آپس میں رہیں، دو انسان آپس میں کاروبار کریں، دو انسان آپس میں لین دین کریں، دو انسان آپس میں کھائیں اور پئیں، دونوں کو ایک دوسرے سے کبھی تکلیف نہ پہنچے، ایسا ناممکن ہے. جب مزاج مختلف، طبیعت مختلف، ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے ضرور تکلیف پہنچے گی، اس لیے کہ مزاج مختلف ہے. یہ مزاج مختلف ہے، لیکن بات یہ ہے ہم اس جھگڑے کو کیسے ختم کریں؟ اگر درمیان میں جھگڑا ہو جائے، بیچ میں رک کر کہہ دوں، اس روئے زمین پر انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل مخلوق صحابہ اکرام کی، صحابہ اکرام سے افضل مخلوق انبیاء علیہم السلام کے بعد اس دنیا کے اندر نہیں آئی. ان کی بھی مزاج مختلف تھے، ان کی طبیعتیں بھی مختلف تھیں، لیکن اختلاف ان کے درمیان بھی ہوتا تھا، ناراضگی ان کے درمیان بھی ہوتی تھی. مسلم شریف کی روایت ہے، ایک موقع پر صدیق اکبر عمر رضی اللہ عنہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. صدیق اکبر نے کوئی بات کہی، عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہو گئے اور ان کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے. صدیق اکبر سمجھ گئے کہ عمر کو میری بات ناگوار لگی، اپنی جگہ سے اٹھے، انہیں منانے کے لیے، ناراضگی دور کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلے. حضرت عمر تیزی اپنے گھر کی طرف بڑھے اور جا کر اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر لیا. جب انہوں نے اپنے گھر کے دروازے کو بند کیا، صدیق اکبر مسجد نبوی کی طرف آئے اور مسجد کے اندر آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس لگی ہوئی تھی. آپ نے صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ اکرام سے کہا، ایسا لگتا ہے آج تمہارے بھائی صدیق کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، آج تمہارے بھائی صدیق کا کسی سے اختلاف ہو گیا. ان کا چہرہ بتا رہا ہے. صدیق اکبر آئے اور آپ کی مجلس میں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال آیا، میں نے اچھا نہ کیا کہ صدیق اکبر سے ناراضگی کا اظہار کیا. انہیں بہت زیادہ شرمندہ ہوئے، وہ منانے کے لیے مجھے آئے، میں نے اپنے دروازوں کو بند کر لیا. کچھ دیر کے بعد جب انہیں ندامت ہوئی، انہیں شرمندگی ہوئی، وہ اپنے گھر سے نکلے اور تلاش کرتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے، سلام کیا. اس کے بعد کہا، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے صدیق کو ناراض کر دیا، مجھے معاف کر دیجئے. صدیق اکبر کہتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے. اس موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک عجیب و غریب جملہ فرمایا. آپ نے فرمایا، عمر کیا تم صدیق کو میرے لیے معاف نہیں کرو گے؟ کیا تم صدیق کو میرے لیے نہیں چھوڑو گے؟ اس لیے کہ جب میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول بن کر آیا تھا، تم سب نے میری تکذیب کی تھی، یہ تنہا واحد تھے جنہوں نے میری تصدیق کی. میرے بھائی کو میرے لیے معاف کر دو. میں نے یاد کیا، جب انسانوں کے مزاج مختلف ہے تو اختلاف ہوگا، ناراضگی ہوگی، ایک دوسرے سے تکلیف پہنچے گی، لیکن اس تکلیف کو دور کیسے کیا جائے؟ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لیں، آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے گا. وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ایک ایثار، ایک تواضع.
تواضع کہتے ہیں اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ دنیا میں میری کوئی حیثیت نہیں، دنیا میں میری کوئی حقیقت نہیں، دنیا میں میری کوئی فضیلت نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کے احکام کا پابند ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی میری برائی کرتا ہے وہ کیا غلط کہتا ہے، میں برائی کا مستحق ہوں۔ اگر دنیا میں کوئی میری غیبت کرتا ہے وہ کیا غلط کہتا ہے، میں غیبت کا مستحق ہوں۔ دنیا میں جھگڑے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے، اپنے آپ کو لیڈر سمجھنے سے، اپنے آپ کو چودھری سمجھنے سے۔ ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا، اپنے آپ اپنی فضیلت تصور کر لی، اپنے لیے کچھ حقوق گڑھ لیے۔ اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی، کہتے ہیں انہوں نے ہمارے شان کے خلاف بات کہی، ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے تعظیم نہیں کی، انہوں نے توقیر نہیں کی، انہوں نے ہماری شان کے مطابق ہماری میزبانی نہیں کی۔ یہیں سے شکایتیں پیدا ہوتی ہیں، یہیں سے نفرتیں جنم لیتی ہیں، یہیں سے عداوتیں جنم لیتی ہیں، یہیں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے یہ ساری کی ساری باتیں جھگڑے میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دنیا کے اندر جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لیا، اگر ہم نے اپنے اندر تواضع پیدا کر لی، ہم نے یہ سمجھ لیا اگر کوئی مجھے برا کہتا ہے وہ کیا غلط کہتا ہے، میں برا ہوں، کسی سے شکوہ نہیں ہوگا، کسی سے شکایت نہیں ہوگی، کسی سے عداوت نہیں ہوگی، کسی سے بغض نہیں ہوگا، کسی سے حسد نہیں ہوگا، معاملات خراب نہیں ہوں گے، اور یہیں سے اتحاد قائم ہوتا چلا جائے گا۔ نمبر 1 اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ نمبر 2 اپنے اندر ایثار پیدا کریں۔ ایثار یہ کہ میں اپنے آرام کو قربان کر دوں گا، اپنے بھائی کو آرام پہنچاؤں گا، اپنے آپ تکلیف برداشت کر لوں گا، اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچنے دوں گا، اپنے آپ نقصان برداشت کر لوں گا، اپنے بھائی کو نقصان سے بچا لوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ سبق تھا جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو پڑھا تھا، اور صحابہ اکرام نے اس سبق کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے لے کر اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا۔ ان کے درمیان اگر اختلاف ہوتا، مگر اگر ان کے درمیان ناراضگی ہوتی، ان کے اندر تواضع تھی، ان کے اندر ایثار تھا، یہ دونوں باتیں انہیں جھگڑے سے بچا لیتی تھی، یہ دونوں باتیں انہیں اختلاف سے بچا لیتی تھی۔ آج ہمارے اندر یہ دو باتیں نہیں۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے اندر آئیں گی، امت مسلمہ میں اتحاد قائم ہو جائے گا، اتفاق قائم ہو جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور صفت ایثار اپنے اندر پیدا نہ کی، کتنی کوشش کر لی جائے، کتنی اجلاس کر لیے جائیں، کتنی انجمن قائم کر لی جائے، مسلمانوں کے اندر اتحاد قائم نہیں ہو سکتا۔ اتحاد اسی طریقے سے قائم ہوگا جس طریقے سے صحابہ اکرام کے درمیان قائم ہوا۔ صحابہ اکرام کے اندر دو باتیں تھیں، ایک تواضع، ایک ایثار، جس کی بنیاد پر ان کے درمیان جھگڑا نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ دو باتیں ہمارے اندر آئیں گی، انشاءاللہ ہمارے درمیان بھی اختلاف نہیں ہوگا، ہمارے درمیان بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا۔ جو بات کہی گئی اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔